बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एपीपी हेडलाइंस पर। दौरे हाजिर के चैलेंज से निपटने और फिरकावारियत की रोकथाम के लिए उलमा कराम अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की मारूफ मजहबी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, उलमा कराम ने हमेशा मुश्किल वक्त में हुकूमत और कौम की रहनुमाई की। उलमा कराम अवाम को कोरोना से बचाव के हवाले से रहनुमाई भी फराहम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन कौमी अक़लियती कमीशन चिलाराम केलानी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। कौमी अक़लियती कमीशन के किरदार को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क दुश्मन अनासर मज़हब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिशों में है, जिसे सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान से पाक बहरिया के सरबराह मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी को पाक बहरिया के सरबराह का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कोरोना वायरस के बावजूद गुज़िश्ता 4 माह से तरसीलात ज़र मुसलसल $2 अरब से ज्यादा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र सितंबर में $2.3 अरब से बढ़ गई, जो गुज़िश्ता साल सितंबर के मुकाबले में 31% ज्यादा हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आमद। कानून गोई सतह पर कायम 115 अराजी रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 100 तहसीलों में रजिस्ट्री के निज़ाम को कंप्यूटराइज कर दिया गया। 4 ममालिक के सफारत खानों में ओवरसीज अराजी रिकॉर्ड सेंटर बनाए गए। अवाम को अराजी रिकॉर्ड तक बगैर रिश्वत की रसाई हासिल हुई। MD बैतुल माल ओन अब्बास बिप्पी का मुख्तार ए शेख अस्पताल मुल्तान का दौरा। कुव्वत समात से महरूम बच्चों से मुलाकात की। ओन अब्बास बिप्पी ने कहा, क्लियर एम्प्लॉयमेंट के बाद ये बच्चे कुछ अरसा में सुनने और बोलने काबिल हो सकेंगे। जनूबी पंजाब से 150 से जायद बच्चों का क्लियर एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात के इज़ाफ़ी ओहदे से दस्तबरदार। अपने ट्वीट में कहा, वज़ीर आज़म से मुआविन ख़ुसूसी का कलमदान वापस लेने की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर कर लिया गया। मुल्क भर में महकमा फूड सिक्योरिटी और पाक आर्मी के मुश्तरका टीमों का इंसदाद टिड्डी दल के लिए ऑपरेशन जारी। NLCC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,29,088 एकड़ रकबे का सर्वे मुकम्मल किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में टिड्डी दल मौजूदगी कोई भी इतला मौजूद नहीं। मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,04,185 हो गई। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8,552 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 385 केसेस रिपोर्ट, जबकि 10 अफराद जाँ बहक हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3 करोड़ 77 लाख से जायद अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 10,81,000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना से मुतासरा 2 करोड़ 83 लाख से जायद मरीज सेहतयाब। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में अमरीका और भारत सरे फहरिस्त। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दौरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने और फिरकावारियत की रोकथाम के लिए उलमा कराम अपना किरदार अदा करें। अवाम को कोरोना से बचाव के हवाले से रहनुमाई भी फराहम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ मजहबी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़रूरी है कि मुआशरे की समाजी, सकाफ़ती और मजहबी इक़दार को उजागर किया जाए, और इस ज़िमन में उलमा इकराम का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उलमा इकराम ने हमेशा मुश्किल वक्त में हुकूमत और कौम की रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुआशरे में इस्लामी इक़दार को उजागर करने, दौरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने और फिरकावारियत की रोकथाम के ज़िमन में उलमा इकराम इसी जज्बे से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि कोरोना के खिलाफ जंग में उलमा इकराम और मजहबी शख्सियात हुकूमती कोशिश का साथ जारी रखेंगे और आवाम को कोरोना से बचाव के हवाले से रहनुमाई भी फराहम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन कौमी अक़लियती कमीशन चिलाराम केलानी की क़यादत में कमीशन के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में कौमी अक़लियती कमीशन के किरदार को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने वफ़द से बातचीत करते हुए कहा कि मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है।
ملک دشمن عناصر مذہب کی آڑ میں معاشرے میں انتشار پھیلانے کی کوشش میں ہیں جسے ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ قومی کمیشن برائے اقلیت اس ضمن میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی آئینی اور قانونی حقوق کی تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور اس حوالے سے تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان سے پاک بحریہ کے سربراہ محمد امجد خان نیازی نے پیر کو ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کے دوران ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود گزشتہ 4 ماہ سے ترسیلات زر میں مسلسل $2 ارب سے زائد رہی ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ رواں سال ستمبر میں بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 31% اضافہ ہوا، جبکہ یہ ترسیلات زر اگست 2020 کے مقابلے میں 9% زیادہ ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود ہماری معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں۔ الحمدللہ بیرون ملک محنت کش پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر ستمبر 2020 میں $2.3 ارب سے بڑھ گئی ہیں، جو کہ گزشتہ سال ستمبر کے مقابلے میں 31% زیادہ ہیں اور اگست 2020 کے مقابلے میں 9% زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 ماہ سے ترسیلات زر مسلسل $2 ارب سے زائد رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار نے بورڈ آف ریونیو کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے قانون گوئی سطح پر قائم 115 اراضی ریکارڈ سینٹر، سیٹلائٹ اراضی ریکارڈ سینٹر اور بیس موبائل اراضی سینٹر کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 100 تحصیلوں میں رجسٹری کے نظام کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے۔ رجسٹری کے بعد خودکار طریقہ کار کے ذریعے انتقال اراضی کے عمل کو صوبے بھر میں توسیع دے رہے ہیں۔ 4 ممالک کے سفارت خانوں میں اوورسیز اراضی ریکارڈ سینٹر بنائے گئے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سفارت خانوں میں اراضی ریکارڈ کے متعلقہ خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاف اور سرسبز اراضی ریکارڈ سینٹر مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس مہم کے تحت اراضی ریکارڈ سینٹر میں شجرکاری مہم کے تحت پودے بھی لگائے جائیں گے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال اون عباس بپی نے مختار شیخ ہسپتال ملتان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پیدائشی طور پر قوت سماعت سے محروم بچوں اور ان کے والدین سے ملاقات کی۔ پیدائشی طور پر قوت سماعت سے محروم بچوں کو پاکستان بیت المال کی جانب سے آسٹریلیا سے درآمد شدہ کوکلیئر امپلانٹ لگوائے گئے ہیں۔ اس موقع پر ایم ڈی بیت المال اون عباس بپی نے کہا کہ کاکلیئر امپلانٹ کے بعد یہ بچے کچھ عرصے میں سننے اور بولنے کے قابل ہو سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بیت المال اور مختار شیخ ہسپتال کے مابین آج MOU سائن کیا گیا ہے، جس کے تحت پاکستان بیت المال ہسپتال کو کاکلیئر امپلانٹ کے لیے خطیر فنڈز بھی فراہم کرے گا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات کے اضافی عہدے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے معاون خصوصی کا قلمدان واپس لینے کی درخواست کی، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے سابق معاون خصوصی یوسف بیگ مرزا نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر بھی موجود تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان افریدی نے کہا کہ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں جعلی پولیس مقابلوں میں کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل بھارتی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پچھلے 1 سال میں 300 سے زیادہ بھارتی کشمیریوں نے شہید کر دیا، جبکہ دنیا میں کشمیریوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ملک بھر میں محکمہ فوڈ سیکیورٹی اور پاک آرمی کے مشترکہ ٹیموں کا انسداد ٹڈی دل کے لیے آپریشن جاری ہے۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,29,088 ایکڑ رقبے کا سروے مکمل کیا گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں ٹڈی دل کی موجودگی کی کوئی اطلاع موجود نہیں ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں 11,34,180 ایکڑ رقبے پر سپرے کر کے ٹڈی دل کا خاتمہ کیا گیا۔ قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کی روک تھام اور شہر میں آٹے اور چینی کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بہتر بنانے کے لیے DC لاہور سرگرم۔
عوام کو مقرر کردہ قیمت پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈی سی لاہور نے مختلف مارکیٹوں میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے سنیا عاشق کی اس رپورٹ میں۔ گراں فروشی کی روک تھام اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بہتر بنانے کے لیے ڈی سی لاہور سرگرم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مزدار کی ہدایت پر ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک خود آپریشنل لیول پر آ گئے اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور نے ساندا کے علاقے میں پھلوں، سبزیوں، نان شاپس، میگا سٹورز اور آٹا چکی کے اچانک دورے کیے اور موقع پر ہی گراں فروشوں اور تجاوزات کرنے والوں کو بھاری جرمانے عائد کیے۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض نے کہا کہ شہر میں آٹا اور چکی کی سپلائی کو بہتر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آٹا ملوں میں رینیو سٹاف ڈیوٹی دے رہا ہے۔ مارکیٹ میں آٹا کی فراہمی میں پچھلے 2 روز میں بہتری لائی گئی ہے۔ آٹا کی سپلائی میں خرابی پیدا کرنے پر مل اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ ڈی سی لاہور نے بتایا کہ شہر میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 میں فروخت ہو رہا ہے۔ آٹا اور چینی کی مسلسل سپلائی کے لیے جامع پلان اور ملوں کی سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ فیلڈ میں سخت مانیٹرنگ سے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا۔ سنیا عاشق، ABP نیوز لاہور۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو مزید خبروں کی طرف لیے چلیں۔ آپ کو بتائیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے 3,04,150 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ملک میں اس وقت کرونا کے 8,552 مریض زیر علاج ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 1,561، سندھ میں 4,806 اور خیبر پختونخوا میں 493 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 177، اسلام آباد میں 775 کیسز باقی ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں 224، آزاد کشمیر میں 516 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 385 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران 10 افراد جاں بحق ہوئے۔ پاکستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے 3,77,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے، جبکہ اس وائرس کے باعث 10,81,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 2,83,00,000 سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں 79,91,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے، جبکہ اموات کی تعداد 2,19,000 سے بڑھ چکی ہے۔ بھارت میں 71,20,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور 1,09,000 سے زائد مریض دم توڑ چکے ہیں۔ ABP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABP نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abp.com.pk۔